بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان کہ اس نے ہمیں ذی الحج کے وہ مبارک 10 دن عنایت کیے ہیں کہ جن کا آج ہم 9واں دن گزار رہے ہیں، اور یہ 9 ذی الحج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس ایک روزے کے بدلے 2 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے، ایک جو گزر چکا سال اور ایک آنے والے سال کے گناہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آئندہ آنے والے سال کے میرے گناہ بھی اسی ایک روزے سے معاف ہو رہے ہیں تو آگے میں جتنے چاہے گناہ کر لوں، کوئی حرج نہیں، یہ نہ آدمی سوچے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہرحال اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظیم بتائی ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک انسان کے 2 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اور انہی ایام میں بہت ساری نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں نے حصہ لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو یا ان سب کی عبادتوں کو، ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، اور اسی طرح سے جن نیکیوں میں یا جو نیک کام ان دنوں کے اندر باقی رہ جاتا ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے قربانی کا عمل ہے، جانور کی قربانی، اور یہ قربانی صرف پالتو جانور کی ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا کہ بہیمۃ الانعام، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جانور جو کہ پالتو جانور ہوتے ہیں، ان جانوروں کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا حصہ بنایا ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس حیثیت ہوتی ہے ان کو اس نیک عمل سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اب یہ قربانی کیسے ہوگی، کن جانوروں کی ہوگی، تو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ یہ صرف پالتو جانور، یعنی کہ ہمارے اپنے حساب سے، جیسے کہ اونٹ، گائے، بیل، یا گائے بیل کے ساتھ بھینس کو بھی شامل کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے بکرے جو دونوں قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہمارے اپنے پاس جس کو ہم پوٹلا ہماری زبان میں کہتے ہیں، اور ایک چھیلا جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ کسی بھی طرح کے بکرے کی قربانی درست ہے۔ تو یہ پالتو جو 3 جانور، یعنی کہ اونٹ، گائے بیل اور بکرا، بس انہی کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی، قیمتی جانور کی کوئی اگر قربانی دینا چاہے کہ بھائی میں ہرن کی قربانی دینا چاہتا ہوں، تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ اس نے جیسے ہمیں بتایا اس کے مطابق ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو قربانی کے جانور ہیں، تو ان جانوروں کے تعلق سے شریعت نے کچھ احکام ہم کو بتائے ہیں کہ کس جانور کی قربانی کب کر سکتے ہیں۔ تو جانور اونٹ کے لیے کم سے کم وہ 5 سال مکمل کر چکا ہو، 6 سال میں داخل ہو، تو تبھی اس کی قربانی جائز ہے۔ 5 سال سے کم کا جانور اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو وہ قربانی جائز نہیں ہوگی۔ گائے، بیل اور بھینس وغیرہ کے لیے 2 سال مکمل کر چکے ہوں، جانور کی عمر 2 سال مکمل ہو چکی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ عام طور پر لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے اپنے، یعنی کہ خاص کر گائے بیل وغیرہ کے 2 دانت اگلے جو بڑے بڑے نکل آتے ہیں تو تب سمجھتے ہیں کہ ہاں 2 سال، ورنہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے دانت کا آنا یا نہ آنا۔ اگر جانور پر 2 سال مکمل گزر چکے ہیں اور اس کے اگر دانت نہیں بھی نکلے ہیں تب بھی، یعنی کہ دودھ کے دانت گر کے دوسرے جو بڑے دانت ہوتے ہیں وہ اگر نہ بھی آئے ہوں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ جو چیز مطلوب ہے شریعت کی نظر میں تو وہ گائے، بیل یا بھینس وغیرہ کی 2 سال عمر مکمل ہو چکی ہو، تیسرے سال میں وہ جانور داخل ہو چکا ہو تو اس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ اور جہاں تک بکرے ہیں تو بکروں کی 2 قسم ہیں، تو ایک جس کو ہم چھیلا کہتے ہیں، جس کی سینگیں لمبی لمبی سیدھی ہوتی ہیں، تو اس جانور کے لیے 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔
1 سال سے کم کے جانور کی قربانی نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا جانور بکرے کی جو دوسری قسم جس کو ہم پوٹلا کہتے ہیں، جس کی سینگیں مڑی ہوئی ہوتی ہیں، گول گول ہوتی ہیں، یا اس طرح کی کراس وغیرہ ہوتی ہیں، تو ایسے پوٹلے کے لیے کم سے کم 6 مہینے اس کے مکمل ہو چکے ہونا لازم ہے۔ تو اس سے کم کا اگر جانور ہے، چاہے وہ کتنا فربا بھی کیوں نہ ہو، 4 مہینے میں بھی اگر کوئی پوٹلا بہت بڑا بہت اچھا خاصا فربا ہے، اس کی قربانی اگر کوئی دینا چاہے تو وہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جانوروں کی عمر کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے ہدایات دی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ جانوروں کے اندر کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں کہ ان عیب کے پائے جانے کی وجہ سے بھی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ تو اس میں سے آپ نے بتایا کہ ایسا جانور جو بالکل کانا ہوتا ہے، جس کی آنکھ بھینگی جس کو ہم کہتے ہیں، کہ وہ ہم کو لگتا ہے کہ سیدھی طرف دیکھ رہا ہے جبکہ وہ بائیں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ایسے اگر کانا جانور، تو کانے جانور کی قربانی جائز نہیں آپ نے بتایا۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ تو اہل علم یہ بتاتے ہیں کہ اس جانور کو چارہ کہاں ہے دکھائی نہیں دیتا صحیح طریقے سے، اور جب وہ چارہ نہیں چرتا ہے تو دبلا پتلا رہے گا، تو اس لیے ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور جب اس طرح کے عیب کو یعنی کہ کانا جانور جب کہہ دیا گیا، تو جو جانور اندھا ہو یہ بدرجہ اولا اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک عیب جانور میں کانا پن اگر ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور دوسرا عیب آپ نے بتایا کہ ایسا لنگڑا جانور کہ جس کا لنگڑا پن بہت ہی واضح ہو، لنگڑا کر چل رہا ہے، جب مندے کے ساتھ چلتا ہے اس جماعت کے ساتھ تو بالکل ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے، دوسرے اور جانور بھاگ بھاگ کر دوڑ دوڑ کر جو ہے چارہ چرتے ہیں، مگر یہ جانور لنگڑا ہونے کی وجہ سے نہیں چر پا رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی آپ نے منع فرمائی۔ اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ بیمار جانور بہت زیادہ، جس کی بیماری بالکل واضح ہو اور وہ بیماری کی وجہ سے جانور بالکل لاغر لگتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اور چوتھا عیب آپ نے بتایا کہ جانور انتہائی لاغر اور کمزور، ایسا جانور کہ جس کی جو ہڈیوں میں گودا ہی نہ پایا جاتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ 4 عیب ہیں۔ ان عیب کے علاوہ باقی اور کسی طرح کے عیب کی وجہ سے جانور کی قربانی ممنوع نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جانور ہر طرح کے عیب سے بالکل پاک ہو، یہ زیادہ افضل ہے۔ بسا اوقات جانور بہت موٹا دھاٹا فربا ہوتا ہے کہ اس کی سینگ تھوڑی سی اوپر سے جو ٹوٹی ہوئی ہے، یا کان کٹ گیا ہوتا ہے، تو اس طرح کے جانور کی قربانی میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دم کٹا ہوا ہوتا ہے تھوڑا سا، تو ایسے سب جو کیا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو اس طرح کے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی یاد رہے کہ ہم نے جب جانور کو خریدا اس وقت جانور ہر طرح سے صحیح سالم تھا، خریدنے کے بعد اس کے اندر اچانک جیسے کہ گاڑیوں میں لے کر آتے ہیں جانور کو، یا کسی اور طریقے سے بہرحال جانور آپس میں لڑ پڑے، کچھ ہوا جس کی وجہ سے جانور کے اندر عیب اگر پیدا ہو گیا کہ جانور کا پیر ٹوٹ گیا اور وہ لنگڑا ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اس جانور کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں، اگر بندہ اس جانور کے بدلے دوسرا جانور خرید کر کرنے کی اس کے پاس سکت ہے، گنجائش ہے، تو کرنا چاہیے، ورنہ ہم نے جب جانور خریدا بالکل صحیح سالم تھا، ہر عیب سے پاک تھا، اور ہمارے آنے کے بعد، ہمارے پاس آنے کے بعد اس میں اگر عیب پیدا بھی ہو گیا تو اس جانور کی قربانی کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ آدمی اگر گنجائش رکھتا ہے اپنے پاس کہ ہاں میں اس جانور کو کسی اور کو بیچ دوں، جیسے قصاب وغیرہ ہوتے ہیں ان کو، اور اس کی جگہ پر میں اور بھی بہتر جانور صحیح سالم خرید سکتا ہوں، تو مجھے کرنے کی گنجائش ہے، کر سکتا ہوں، ورنہ اسی جانور کو بھی اگر میں قربان کروں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہمیں شریعت یہ بھی بتاتی ہے کہ بکرا جب آدمی کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک بکرا اس آدمی کی طرف سے اور اس کے اپنے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ گھر والوں سے مراد یعنی کہ قربانی دینے والے کے ماتحت جو لوگ رہتے ہیں،
یعنی کہ اس کی اپنی بیوی بچے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس ماں باپ دونوں رہتے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بندے ہی کے اس کی ماتحت میں اس کے اپنے پاس جو نہ رہتے کرتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹی بہن یا کوئی بیوہ بہن وغیرہ کسی بھائی کے پاس رہ جاتی ہے اور وہی بھائی اس بہن کی دیکھ بھال کرتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ان سب کی طرف سے ایک جانور، ایک بکرا جب قربانی دیتے ہیں تو وہ کافی ہو جائے گا۔ تو یہ بکرا صرف ایک ہی آدمی اور اس کے اپنے جو نا گھر والوں کی طرف سے کافی ہوگا، جبکہ اونٹ اور گائے کے اندر 7 حصے مقرر کیے گئے ہیں کہ ایک ایک حصہ آدمی اور اس کے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اگرچہ کہ ایک روایت میں اونٹ کے تعلق سے 10 حصے کی بھی جو بات آتی ہے، لیکن بہرحال 7 حصے پر سب کا اتفاق ہے کہ اونٹ یا گائے کے حصوں میں سے ایک حصہ جب آدمی اپنے لیے، یعنی کہ جانور ایک بکرا خریدنے کی اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، وہ جانور یعنی کہ گائے میں بیل میں اگر جو ہے کہ شریک ہونا چاہتا ہے، حصے دار بن کر ایک حصہ خرید رہا ہے، تو وہ ایک حصہ اس کا اس کے اپنی جانب سے اور اس کے اپنے بیوی بچے سب کی جانب سے وہ کافی ہو جائے گا۔ تو یہ شریعت کے جو نا احکام ہیں کہ جانور کے تعلق سے اس طرح سے جنا کہ شریعت نے ہم کو جانور کس عمر کا ہونا چاہیے اور کن عیب سے بالکل جانور کو پاک ہونا چاہیے اور ایک جانور کس کی طرف سے وہ کافی ہو سکتا ہے، یہ سب باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی جنا کے ہاتھوں سے 2 مینڈھے ذبح کرتے ہیں تو ایک آپ یہی کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ تیری طرف سے ہے اور تیری ہی طرف لوٹ کر آ رہی ہے چیز، ھذا منک و الیک وَهَذَا عَنْ محمد وآل محمد، کہ اللہ یہ ایک بکرا محمد کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا بکرا جس کو آپ نے ذبح کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ایک بکرا ذبح کر کے کہ یہ میری طرف سے اور آل محمد کی طرف سے۔ تو اس طرح سے یہ چیز بالکل واضح ہے کہ ایک بکرا ایک آدمی اور اس کے اپنے بیوی بچوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، لیکن ایک بکرا دینا یہ زیادہ افضل ہوگا گائے میں یا اونٹ میں حصے دار بننے سے۔ حصے کے مقابلے میں ایک مستقل جانور اگر آدمی ذبح کرے یہ زیادہ افضل ہے۔ اور ان دنوں میں ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھائی ہر کوئی جانور ہی کی قربانی کیوں کرتا ہے، میں اتنے ہی پیسے صدقہ اور خیرات کر دوں۔ تو یہ بات بھی بالکل بھی درست نہیں ہے کہ قربانی کرنا یہ عمل ہی ان دنوں میں افضل عمل ہے۔ اتنے پیسے اگر آپ فقراء اور مساکین میں صدقہ اور خیرات کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ قربانی کے احکام۔ تو ایسے ہی قربانی کرنے کے لیے جو وقت بتایا گیا ہے تو وہ وقت ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد۔ باقی آدمی خطبہ بھی سننا چاہیے، خطبے میں بہت ساری نصیحتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی نماز پڑھ لیا فارغ ہو گیا، خطبہ سنے بغیر اٹھ کر نکل گیا اور جا کر اپنے جانور کی قربانی کر رہا ہے تو یہ قربانی بھی بالکل صحیح ہے، درست ہے۔ عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی اپنے جانور کی قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی عبادت نہیں کہلائے گی، عام ایسے ہی جانور کو کاٹنا یہ جو شمار کر لیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے نماز سے پہلے اپنے جانوروں کی قربانی کر دی تھی، تو آپ نے بتایا کہ ان لوگوں سے کہو کہ وہ اور جو نا قربانی کریں۔ تو یہ قربانی کے لیے وقت ہم کو بتایا گیا کہ عید کی نماز کے بعد 10ویں تاریخ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ جس کو کہ یوم النحر کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس میں نحر اصل میں جو کہ اونٹ کو جو قربان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو یہی حکم اللہ رب العالمین ہم کو بتا بھی رہے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہہ کر کہ اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور نماز پڑھنے کے بعد قربانی کیجئے۔ تو یہ قربانی کا عمل یقیناً جی بہت عظیم ترین عمل ہے، اور یہ سب شعائر اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے۔ تو ان نشانیوں کو برقرار رکھنا، زندہ رکھنا یہ جو نا امت مسلمہ کا فریضہ ہوتا ہے۔ تو یہ آدمی جب قربانی کرنا چاہتا ہے
تو عید کی نماز کے بعد اپنے ہاتھوں سے قربانی دے، یہ زیادہ افضل ہے۔ جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے اسے اپنے ہاتھوں سے قربانی دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈر ہوتا ہے، قربانی کرنے کے لیے نہیں کر سکتے ہیں، تو کم سے کم وہ سامنے موجود رہیں اور قصاب ہی کے ذریعے ان کی اپنی قربانی ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر بس یہ کہہ کر قربانی کرنی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ سب کے نام گنانا کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ جن آدمی کی طرف سے، جن لوگوں کی طرف سے قربانی ہے، وہ دل میں جب بات ہوتی ہے نیت کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ قربانی کس آدمی کی ہے اور کون کون لوگ اس میں شریک ہوئے، تو یہ نیت آدمی کر لے، بس اتنا کافی ہے۔ ہر آدمی کا نام لے کر کے فلاں 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 ان سب کی طرف سے یہ قربانی ہے، ایسا کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال آدمی اپنی قربانی اپنے ہاتھوں سے کرے اپنے جانور کی، یہ زیادہ افضل ہے۔ اور اگر نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم اس جگہ پر موجود رہے اور سامنے حاضر رہے۔ عید کے دن کی قربانی یہ زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ مزید جو قربانی کے ایام ہیں، 11، 12 اور 13 کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک قربانی کرنا جائز ہے۔ قربانی کے ایام تشریق جن کو کہا جاتا ہے، عید کے دن کے علاوہ باقی مزید اور 3 دن، جیسے کہ مینا میں حاجی لوگوں کو قیام کرنے کے لیے وقوف، وہاں پر مینا میں جو قیام کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 آپشن دیے کہ آپ چاہیں تو 12 تاریخ کی شام کو بھی مینا چھوڑ کر نکل سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو 13 تاریخ بھی وہاں رہ کر اس کے بعد کنکری مار کر نکل سکتے ہیں۔ تو یہ 11، 12 اور 13 یہ 3 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ تو قربانی 10 تاریخ کی جہاں ہوتی ہے تو اس کے علاوہ 11، 12 اور 13، مگر 13 کے سورج غروب ہونے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے قربانی، ختم ہو جاتا ہے قربانی کا وقت۔ تو یہ قربانی آدمی اگر دن کے اجالے میں کرے یہ زیادہ بہتر ہے کہ بالکل کیا ہے کاٹنے کا طریقہ سب کچھ پتہ چلتا ہے۔ کبھی اگر رات کے وقت میں بھی قربانی دینے کی ضرورت پڑ جائے تو رات میں بھی دے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قربانی صرف دن ہی میں کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، دن اور رات پورے 24 گھنٹے میں جب آدمی کے لیے سہولت ہو، قصاب جب مل جائے تب بالکل قربانی کرے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیسے کہ اکثر ہم یہی دیکھا کرتے ہیں کہ عام طور پر دوسرے تیسرے دن جب قربانی کی جاتی ہے تو فجر کی نماز کے فوراً بعد قربانی کا عمل انجام دیا جاتا ہے، اندھیرے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قربانی جیسے مرد کر سکتا ہے جائز ہے، تو بالکل اسی طرح سے عورت بھی اگر قربانی کر سکتی ہے، اس کے اندر سکت ہے اور وہ بالکل کہ بے پردہ ہوئے بغیر پردے میں رہ کر قربانی کر کے اگر ہٹ سکتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ عورت کے ہاتھوں کی قربانی بھی بالکل جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت ہمیں بتایا گیا کہ آدمی خود بھی کھائے اور اپنے دوست احباب کو ہدیہ بھی کرے اور فقراء اور مساکین کو صدقہ بھی کرے۔ تو اس طرح سے قربانی کا یہ عمل یا یہ گوشت 3 حصوں میں آدمی تقسیم کر کے اپنے لیے کچھ کھانے کے لیے اور اٹھا کر بھی رکھنا چاہے ذخیرہ کر کے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط سالی پڑی تھی، تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو منع کیا تھا کہ 3 دن سے بڑھ کر کوئی گوشت اٹھا کر نہ رکھے، یعنی 3 دن تک کھانے کے لیے اٹھائے اور اس سے بڑھ کر نہ اٹھائے بول کے۔ پھر دوسرے سال جب عید الاضحیٰ کا وقت آیا، صحابہ نے آپ سے یہی پوچھا تھا اللہ کے نبی کیا اب بھی یہی حکم ہے قربانی کے جانور کے لیے کہ گوشت 3 دن سے بڑھ کر نہیں رکھنا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ نہیں میرے بھائیوں، اس وقت چونکہ قحط سالی پڑی تھی، لوگوں کو ضرورت تھی، اس لیے سارا تقسیم کرنے کے لیے میں نے وہ حکم دیا تھا۔ تو اب آپ لوگ کھاؤ بھی اور جتنا چاہے ذخیرہ بھی کر کے رکھو، اٹھا کر رکھو، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ نے بتا دیا۔ تو اس طرح سے آدمی ایسے کر سکتا ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کر کے خود اپنے لیے، دوست احباب کو دینے کے لیے اور فقراء اور مساکین کو دینے کے لیے۔ اسی طرح سے قربانی کے اس گوشت میں سے ہمارے اپنے پڑوسی اگر کفار مشرکین بھی ہیں، وہ اگر کھا سکتے ہیں، گوشت وغیرہ کھانے والے ہیں، ان کو بھی ہدیہ دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
بلکہ یہ سب ایسا عمل ہے کہ اس موقع پر اگر ان کی آپ جو ہے کہ قربت حاصل کریں گے تو ایک طرح سے ان کے اندر ہو سکتا ہے کہ جو ذہن میں کسی طرح کی غلط فہمی مسلمان کی تعلق سے ہو تو وہ غلط فہمی بھی جو ہے دور ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس طرح کے کفار اور مشرکین وغیرہ بھی ہمارے اپنے جان پہچان کے اڑوس پڑوس کے ہیں, ان کو بھی اگر ہم قربانی کے گوشت میں سے ہدیہ دینا چاہیں بالکل دے سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور جو قربانی ہوتی ہے آدمی اپنی جانب سے اور اپنے زندہ یا پھر اس کے فوت شدہ لوگوں کو بھی اسی میں شامل کر لے, کوئی حرج نہیں ہے. ماں باپ وغیرہ اگر فوت ہو چکے ہیں ان کو بھی اسی میں شامل کر لے, کوئی حرج کی بات نہیں. الگ سے اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے قربانی دینا اس کا کوئی ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نہیں ملتا, کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حیات میں آپ کی سب سے چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا, اور آپ کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کا بھی انتقال ہو چکا تھا, مگر آپ نے کسی بھی سال خدیجہ کے لیے الگ سے حمزہ کے لیے الگ سے کوئی قربانی آپ نے نہیں کی تھی. تو اس لیے فوت شدہ لوگوں کے لیے الگ سے قربانی کرنے کا کوئی تصور بالکل جو نہیں پایا جاتا ہے, اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا. اور اسی طرح سے اکثر لوگ ایک غلطی یہ بھی کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرتے ہیں, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی اپنے وقت میں کر چکے ہیں. جی فوت ہونے والا آدمی اگر وصیت کر کے جاتا ہے اور ساتھ میں اس کے لیے کچھ رقم وغیرہ چھوڑ کر یا کوئی ذریعہ چھوڑ کر جاتا ہے کہ جب تک یہ ذریعہ جاری رہے گا میرے نام سے آپ لوگ قربانی کرتے رہو, تو اس کی طرف سے کی جا سکتی ہے وصیت کے. باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنے کا نہ ابو بکر نے کیا, نہ عمر نے کیا, نہ عثمان نے, اس طرح سے بڑے بڑے صحابہ. جی آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ایسا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی محبت اللہ کے نبی سے نہیں تھی جتنی محبت کے ہم لوگوں کے دل میں. تو اس طرح کے کچھ کام لوگ ایسے جو موقع پر غلط سلط کرتے رہتے ہیں, تو ان تمام کاموں سے آدمی کو بچنا چاہیے. تو یہ قربانی کے لیے ہمیں یہ بھی باتیں بتائی گئی ہیں کہ جانوروں کو فوراً بالکل اس قدر چھری وغیرہ تیز رہنی چاہیے کہ آپ چلائیں تو فوراً جو نا وہ چل جائے. ایسے کوئی جو نا منڈ تلوار چھری وغیرہ لے کر بار بار اس کے جو نا کیا ہے آپ گلے پر پھیرتے رہیں, یہ سب جو نا اچھی بات نہیں ہے. جی آپ نے بتایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح, کہ جب تم ذبح کرو تو بہت اچھے طریقے سے ذبح کر لو. تو اس کے لیے یہ سب جو نا آداب بھی ہم کو بتائے گئے, اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کی قربانی کرنے سے بھی بچو, کہ وہ جب جانور دیکھے گا کہ میرا بھی یہ انجام ہونے والا ہے پہلے ہی سے اس کے اندر ایک طرح سے ہیبت پیدا ہوگی. تو اس لیے ان تمام کاموں سے ہم کو جو نا جہاں تک ہو سکے پرہیز کرنا چاہیے. اور جس طرح سے بالکل جو نا ہمیں بتایا گیا کہ تیز چھری وغیرہ کر کے بہت اچھی طریقے سے فوراً کٹ جائے, تو اس طرح سے جناب ہم کو قربانی وغیرہ انجام دینا ہے. قربانی کے لیے بہرحال قبلے کی طرف چھری ہماری چلنی چاہیے. اگر نہیں بھی ہو کسی اور سمت میں بھی آپ نے اگر کاٹ لیا کوئی حرج کی بات نہیں ہے, بس بسم اللہ واللہ اکبر یہ کہہ کر آپ کو ذبح کرنا ہے. تو بس اتنے جو نا کافی ہے. تو حضرات و خواتین, ہمارے اپنے دین کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا اپنا دین پاکی صفائی پر بہت زیادہ ہم کو ابھارتا ہے. جی الطہور شطر الایمان ہم کو کہا گیا کہ پاکی صفائی تو آدھا ایمان ہے. تو ایسے موقع پر خصوصیت کے ساتھ جب ہم جانتے ہیں کہ بالکل جی ہاں جب ہمارے گھر قربانیاں ہوتی ہیں تو مختلف قسم کی چیزیں جو غلاظت اور کچھ نا بقایا بہت سارے جانور کی کچھ ایسی سب چیزیں کہ آدمی ماشاء اللہ سے ہزاروں میں جانور خرید لیتا ہے, مگر جو گندگی وغیرہ ڈالنے کے لیے بیگ اگر جو نا کیا 100-200 روپے کا اگر وہ خرید لے تو کتنا اچھا ہوگا کہ ہر چیز اس میں ڈال کر جہاں کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں جا کر پہنچا دے. ماشاءاللہ ابھی تو بہت ساری بستیوں میں یہ بھی انتظام ہونے لگ گیا کہ پنچایت کی طرف سے کارپوریشن کی طرف سے جنہیں بالکل جو نا کیا گاڑیاں گھومتی ہیں کہ اس میں آپ ساری جو نا چیزیں اس میں ڈال دیں بول کے. تو اس طرح سے آدمی کو چاہے وہ خود اپنے
مسلم محلے والے ہوں یا پھر کچھ ایسی جگہ پر بھی لوگ بستے ہیں کہ جہاں مسلمان اور کافر سب مل کر بھی رہتے ہیں، تو خاص کر ایسے محلے والوں کو تو پوری طرح سے اس کا جو ہے خیال کرنا چاہیے کہ ہماری ذات سے ہمارے کسی بھی پڑوسی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ خصوصاً قربانی وغیرہ کرنے کا عمل، بہت سارے لوگ ایسا کام بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کو سجا سنورا بالکل ویسے ہی چھوڑ کر باہر لا کر سڑک پر قربانی کرنے کا عمل بھی انجام دیتے ہیں کہ بھائی جو بھی قربانی اور اس کا خون کا چھیٹا گوبر جو بھی ہو سب پورا باہر ہو جائے، میرے اپنے گھر کی دیوار، میرے اپنے گھر کے فرش میں کوئی جو ہے گندگی نہ پڑے بول کے۔ تو یہ سب بالکل بھی جو ہے کیا ہے غیر معقول حرکتیں ہیں، خاص کر ایسے ایام میں جب کہ ہمارے اپنے وطن میں کس طرح کا تناؤ کا ماحول چل رہا ہوتا ہے۔ ایسے سب حالات میں بالکل آدمی کو، خاص کر جب وہ گائے وغیرہ کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بالکل جو ہے کہ پردے میں رہ کر یہ سب عمل انجام دینا چاہیے۔ بالکل بیچ سڑک پر کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، یا پھر اسی طرح سے جو بھی گندگیاں یہ وہ سب رہتی ہیں وہ لا کر ایسے بالکل لبے سڑک ایسے ڈال دے کہ جس کی وجہ سے گزرنے والا ناک پکڑ کر گزرتا رہے، تو یہ سب بالکل بھی درست نہیں ہے۔ مسلمان کی پہچان ہی کیا بتائی گئی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان سچے معنوں میں وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کے عمل سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو ہم ان سب باتوں کا بہت زیادہ اس کا ذرا اہتمام کریں، اس کا خیال کریں۔ تو یہ قربانی کا عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اس کے ذریعے ابراہیم، اسماعیل وغیرہ کی یادیں بھی تازہ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس عمل کے اندر آدمی کو کوتاہی نہیں کرنا، اگرچہ کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن جب آدمی کے پاس حیثیت ہوتی ہے، قربانی کر سکتا ہے، تو اس کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے لیے کیا جانے والا عمل، اور اس کے اندر کسی بھی طرح کی ریاکاری، نام، شہرت، یہ سب چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو بہت بڑی غلطی ہمارے اپنے لوگ آج کل جو کر رہے ہیں کہ قربانیوں کی ویڈیو لینا اور اسے بالکل جو ہے کہ فیس بک پہ اس پہ اپلوڈ کرنا کہ جس کو دیکھ کر دوسرے اور لوگوں کی جو ہے کہ خون میں ابال آئے بلکہ۔ تو اس طرح کی حرکتوں سے بالکل بھی ہم سب کو بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے سب کام کہ یہ سب اللہ کے لیے کیا جانے والا عمل ہے، جتنا چھپا کر آدمی کرے گا، ہر نیک عمل آدمی جتنا بالکل پردے میں رہ کر کرے، یہی جو نا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ آپ اس کی ویڈیو لیں اور پھر اس کو اپلوڈ کریں کہ میں نے اتنا زبردست جانور قربان کیا ہے، میرے جانور کی قیمت جو ہے 75 لاکھ ہے، 75,000، 1 لاکھ ہے، یہ سب جو ہے باتیں بالکل جو ہے کیا ہے شیئر کرنے والی نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جی خاص کر ہمارے اپنے وطن کے ماحول کو بھی سامنے رکھ کر ہمیں ان تمام کاموں سے بالکل جو ہے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بالکل کل جو عید قربان ہم منانے جا رہے ہیں، تو اس کی جی برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اور قربانی کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دینے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ بھی اس کے احکام، آداب، یہ سب چیزیں ہیں، ان سب باتوں کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے یہ عمل انجام دینے کی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔